الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جو کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، ہر کچھ کا علم رکھنے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین جو کہ ہر عیب، ہر نقائص سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہر کچھ کا علم ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. غیب کا علم یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم حاصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. اللہ رب العالمین کے علم میں ہر کچھ ہے. اللہ سے باریک چیز بھی مخفی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں فرمایا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ رب العالمین ہی ظاہری اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، تو پوشیدہ سے مراد یہ انسان کے اعتبار سے کہا گیا ہے. یعنی انسانوں سے جو کچھ مخفی ہے، جو کچھ چھپی ہوئی ہے، وہ انسانوں کے اعتبار سے کہا گیا ہے. ورنہ اللہ رب العالمین کے علم میں سب کچھ ہے. اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاس علم ہے، وہ علم رکھتا ہے. تو غیب جو کہ ہم سے پوشیدہ ہے، مخفی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے، دنیا میں کیا رونما ہوگا، نہیں ہوگا، کون سا واقعہ پیش آئے گا، کون سا حادثہ ہوگا، نہیں ہوگا، دنیا کب فنا ہوگی، اس سب کے بارے میں اللہ رب العالمین ہی کے پاس علم ہے. اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کسی نبی کو بھی یہ حاصل نہیں تھا کہ وہ سب کچھ آٹومیٹک بتا دے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ بیان فرما دیا ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہی آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کا علم رکھتا ہے، وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. چونکہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب حاصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، غیب کا علم رکھنے والا کہا جاتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ آپ کے پاس غیب کا علم تھا؟ کیا آپ خود بخود جان جاتے تھے؟ آپ کو کوئی بتاتا نہیں تھا؟ آپ کے پاس کوئی خبر نہیں آتی تھی؟ اگر خبر آتی تھی تو گویا کہ بتلایا جاتا تھا، اگر بتلایا جاتا تھا تو وہ غیب نہیں رہ گیا. جس کے بارے میں آپ کو بتلا دیا جائے، جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے، تو میرے بھائی وہ غیب کیسے رہے گا؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر کچھ آیتوں میں یہ بیان فرما دیا ہے، نبی کی زبانی کا حلوایا ہے کہ نبی اب کہہ دیجئے کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. ڈھیروں آیتیں ہیں اس سلسلے میں. چند ایک آیتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں خود فرماتا ہے کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، میں ہی جانتا ہوں. جیسا کہ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ رب العالمین ہی وہ معبود برحق ہے
اسی کی عبادت ہوگی، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو کہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ ظاہر اور پوشیدہ کا علم وہی رکھتا ہے جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ بتلا دیجئے، قل، اب کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے اس غیب کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لا يعلمها الا هو، وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس میں نہ تو کوئی نبی شامل ہو سکتا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پاس خزانے ہیں، سب کا علم اس کے پاس ہے، ہر کچھ کو وہ جانتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے آسمان و زمین کے اندر جو کچھ پوشیدہ ہے اس کا علم ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور ایک آیت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، کب بارش برسائے گا، کب پانی اتارے گا، نہیں اتارے گا، اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے، کسی کو نہیں دیا ہے، یہ علم کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور کون کہاں مرے گا نہیں مرے گا اس کے بارے میں اللہ ہی کو پتا ہے۔ کل کون کیا کمائے گا، کہاں کمائی کے لیے جائے گا نہیں جائے گا، کیا کچھ حاصل کرے گا نہیں کرے گا، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیسا ہوگا، اس کی حالت کیسی ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ علم رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی علم رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم حاصل نہیں ہے۔ تو غیب کی صفت یہ اللہ کی ہے، یہ غیب جاننا اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے، چاہے نبی ہو، اور کسی نبی نے اب تک دعویٰ نہیں کیا ہے، آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اگر غیب کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے دلیل مطلوب ہے کہ کسی نبی نے کہا ہو کہ میں غیب جانتا ہوں، میرے پاس غیب کا علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیتوں کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ غیب کا علم وہی رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اور کچھ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ بتلا دیجئے، اپنی زبانی آپ کہہ دیجئے۔ اللہ نے نبی کی زبانی کہلوایا کہ آپ لوگوں سے بتلا دیجئے، کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اب جو لوگ غلو کرتے ہیں، جو صوفی، جو روافض اور جو یہود و نصارہ کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہیں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، تو یہ قرآن آیات کو وہ غور سے پڑھے نا، دیکھے نا، اللہ رب العالمین خود نبی کی زبانی کہلوا رہا کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ غیب کا علم تو رکھنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کی زبانی اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ غیب میں نہیں جانتا، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر بیان فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور ہاں یہ بھی جان لو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، یہ بھی جان لو کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کچھ لوگ بشریت سے بھی نکالتے ہیں۔ نبی کی زبانی اللہ رب العالمین نے دنیا والے کو
بتلا دیا کہ نبی یہ غیب نہیں جانتے، نبی کے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں، نبی یہ فرشتہ نہیں تھے، یہ انسان میں سے تھے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا نبی کی زبانی کہہ کر کے کہ نبی آپ کہہ دیجئے قل ما کنت بدعا من الرسول، کہ میں رسولوں میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، کوئی نیا نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور یہ بھی کہہ دو کہ نبی مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، تو اللہ یہاں اعلان کر رہا ہے، قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ نبی اب بتلا دیجئے کہ میں رسولوں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں، جو میرے پاس وحی آتی ہے اسی کے حساب سے میں حکم صادر کرتا ہوں، اسی کے حساب سے میں تمہیں بتلاتا ہوں، اسی کے حساب سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ تم میں غیب کیسے جان گیا؟ نبی کی زبانی اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا کرے گا، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری صورت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ نبی آپ فرما دیجئے قل، اب کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے نفس کے لیے نہ تو نفع نقصان کا مالک، خود اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، مجھے اتنا کچھ بھی حاصل نہیں کہ میں اپنے آپ کو بچا سکوں، میں اپنے آپ کو بچانے کا بھی اتھارٹی نہیں رکھتا ہوں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ہاں جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ دے اتنا ممکن ہے، جتنا علم اللہ رب العالمین مجھے مہیا کرے، جس کے بارے میں مجھے بتلا دے وہ الگ بات ہے، ورنہ میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے، یہ پاور نہیں ہے کہ میں خود اپنے آپ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لوں اور سمجھ لوں کہ میں ہر کچھ سے میں پر ہوں اور بھرا ہوا ہوں اور ہر نقصان سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، تو یہ بھی علم میرے پاس نہیں ہے اور نہ یہ قوت میرے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نبی بتلا دیجئے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، لو کنت عالم الغیب، کہ اگر میں غیب جانتا، لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا، اکٹھا کر لیتا۔ اب دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مواقع سے کس طرح سے تکلیفیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پریشان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو آپ کو تو پہلے سے پتہ ہو جانا چاہیے نا، اس کے لیے تو آپ کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے یہ چیز لاحق ہونے والی ہے، یا یہاں دشمن نقصان پہنچانے والے ہیں، تو وہاں تو آپ بچ جاتے نا، احتیاط برت لیتے نا، احتیاط تو کرتے، صحابہ کو احتیاط برتنے کو کہتے نا، لیکن چونکہ نبی کو غیب کا علم حاصل ہی نہیں تھا، جب حاصل نہیں تھا تو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ نبی آپ دنیا والوں کو سنا دیجئے، بتلا دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں جتنا اللہ چاہے گا اتنا الگ بات ہے، اور یہ بھی آپ بتلا دیجئے کہ میرے پاس غیب نہیں ہے، اگر میں غیب جانتا تو مجھے پریشانی لاحق نہیں ہوتی، میں تکلیفوں سے دوچار نہیں ہوتا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ جائزہ لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پریشان ہوئے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے۔ اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا تو یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، جس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے، 1 مہینے تک پریشان رہے۔ غزوہ بنی مستلق میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منافقوں نے جو کچھ افواہیں پھیلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے تھے، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں عائشہ کے بارے میں کیا کوئی رائے ہے، کچھ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو طلاق دے دیجئے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی اتار کر کے نبی کو بتلا دیا اور یہ کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ پاک ہیں، یہ بری ہیں، ان منافقوں کی الزام تراشی اور تہمتوں سے یہ بالکل بری ہے۔ تب جا کر کے آپ کو پتہ چلا۔ آپ غیب جانتے تھے، آپ کے پاس غیب کا علم تھا۔ جب سواری وہاں سے چلی، جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ عائشہ ہودج کے اندر نہیں ہے؟ ہودج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھی۔ عائشہ کا ہار گم ہو گیا، حضرت عائشہ سواری کے ساتھ نہیں جا رہی ہے، نبی کو بھی پتہ نہیں ہے، آپ کی بیوی نہیں ہے۔ اور جب آگے آئے تب معاملہ واضح ہوا کہ یہ تو ہودج میں تھی ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ کیوں پریشان رہے؟ آپ غیب جانتے تھے، غیب جانتے ہوئے آپ پریشان رہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو یہ دکھا رہے تھے کہ نہیں میں علم رکھتے ہوئے بھی آپ چھپا رہے تھے، خود بخود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے تھے؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک موقع سے ان کا ہار گم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ کے تلاشو، کہیں نہیں ملا۔ سارے صحابہ پریشان ہوئے، نہیں ملا۔ اور جس اونٹ کے نیچے، جس اونٹ پہ حضرت عائشہ سوار ہوتی تھی، وہی اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس کے نیچے وہ ہار ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اس اونٹ کے نیچے ہار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے موقع سے یہودیہ نے جب آپ کو زہر آلود گوشت کھلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے ایک صحابی کی موت بھی ہو گئی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر حدیث وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض الموت میں انتقال کیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خیبر کے موقع سے جو میں نے گوشت کھایا، اس کا زہر ابھی بھی میرے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میری شہ رگ کٹ جائے گی، کٹ رہی ہے میری شہ رگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے جانتے تھے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، پھر بھی آپ نے کھایا، ایک صحابہ کی موت کروا دی۔ بشر ابن برا کی موت ہوئی تھی نا وہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، غیب جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موت کروا دی کہ زہر آلود گوشت کھلوا دیا ان کو، اور بھی صحابہ کھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، آپ کے پاس غیب کا علم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نجاست لگی جوتے میں نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوتا میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جوتا اگر پاک صاف ہے تو نماز پڑھی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھا رہا ہے، جبریل نے آ کر کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، لہذا آپ جوتے کو نکال دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں جوتے کو نکال دیے۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے نکال دیے تو صحابہ نے بھی نکال دیے۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں نکال دیے؟ کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، یہ ہے پیروی، یہ ہے اتباع، کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دیکھے کہ جوتے نکال کر کے بائیں جانب سائڈ میں کر دیے ہیں، صحابہ نے بھی نکال دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ کیوں نکال دیے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ نکال دیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے نکال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ایسی تھی کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، جبریل نے آ کر کے بتلایا ہے، پھر میں نکال دیا ہوں۔ کس نے آ کر بتلایا؟ جبریل نے بتلایا۔ اب جبریل نے آ کر کے بتلا دیا تب نہ آپ کو پتا ہوا، پہلے سے علم نہیں تھا۔ اس طرح کہ آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ علم غیب اگر ہوتا تو جو بات آپ نے سوچی وہ بات ہوتی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس ہدیہ نہیں ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے، احرام کھول لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچھ ابھی مجھے معلوم ہو رہا ہے، اگر پہلے معلوم ہوتا تو میں بھی اپنے ساتھ ہدیہ نہیں لاتا اور میں بھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا۔ وہاں نبی کو بتلایا گیا کہ حج تمتع کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ اگر اس کا علم مجھے پہلے ہوا ہوتا تو میں اپنے ساتھ ہدیہ نہیں لاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کیسے تھے؟ کیسے آپ غیب جانتے تھے؟
اپنے چچا ابو طالب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کوشش کی. آپ کے پاس علم تھا کہ ایمان لانے والے نہیں، لیکن پھر بھی آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے. آخری وقت تک کہتے رہے کہ چچا اسلام لے آئیے، کان میں کلمہ پڑھ دیجیے. آپ کے پاس اگر علم غیب ہوتا تو آپ ایسا نہیں کرتے. آپ کو تو یہ پتہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کتنوں کوشش کریں گے ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان میں نہیں آئیں گے، اسلام میں نہیں آئیں گے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے تھے، آپ کے پاس غیب کا علم تھا، جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے کتنوں صحابہ کو قتل کروا دیا. نعوذ باللہ. کیا آپ کے پاس علم تھا؟ علم ہوتے ہوئے بھی آپ نے صحابہ کو، جو کہ صحابہ آپ کے لیے جان نچھاور کرتے تھے، جان و مال سے آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے، ان 70 صحاباؤں کو جب بھیجا تعلیم و تعلم کے لیے، وہاں ریل اور زکوان والوں نے جب دھوکے سے ایک کے سوا سارے کے سارے قتل کر دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، پھر بھی آپ نے قتل کروا دیا. تو ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابہ کو قتل کر دیے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک، مسلسل 1 مہینے تک فجر کی نماز میں بد دعا کرتے رہے. ریل اور زکوان اور جو قبیلہ سب شامل تھے اس میں نا، اس سب پر بد دعا کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قتل کروا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے میرے بھائی. اگر غیب جانتے تو صحیح بخاری کے اندر ام علا بیان کرتی ہیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو لوگوں کی تقسیم کی باری آئی. قرآن اندازی کر کے میرے یہاں جن کا قرآن نکلا وہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ بیمار ہو گئے. وہ کہتی ہیں کہ ہم تیمارداری کے لیے گئے، ان کی موت ہو گئی، وہ انتقال کر گئے. جب وہ انتقال کر گئے تو ہم نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کو رکھ دیا، کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کو رکھ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کیا فرماتی ہیں کہ میری گواہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں عزت بخشی ہے. ام علا نے کہا کہ میری گواہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں عزت بخشی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں ٹوک دیا اس کو، فوراً کہ یہ بات تم کو کیسے معلوم ہوئی، یہ پتہ کیسے چلا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو عزت بخشی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میری گواہی ہے. تو ام علا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو حق ہے، یہ بات تو حق ہے کہ اس کو موت آ چکی ہے اور میں اللہ سے خیر کی ہی امید رکھتا ہوں اس کے بارے میں، لیکن اللہ کی قسم آپ نے کھاتے ہوئے فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں، میں اللہ کے رسول ہوں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. بعض مواقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پھیلایا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں جانتے ہیں. فینا نبی یعلم ما فی غد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا کہ یہ بات چھوڑ دو، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے ہیں. رے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دیا ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میرے پاس وحی آتی ہے، وحی کی بنیاد پر میں کچھ بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود نہیں جانتا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود جان جاتے تھے جبریل کیوں آتے تھے، قرآن کو کیوں اتارا گیا؟ بعض مواقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، وہی رکنے کی وجہ سے کیوں پریشان ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب حاصل نہیں تھا، بلکہ کسی نبی کو حاصل نہیں تھا. کسی بھی نبی کو علم غیب حاصل نہیں تھا، کوئی بھی نبی ہو. اب دیگر نبیوں کے بارے میں دیکھ لینا، بتلایا گیا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہ تو یہودیوں اور نصرانیوں اور روافضوں کا عقیدہ ہے کہ جو یہ اپنے انبیاء کے لیے غیب ثابت کرتے ہیں کہ غیب کا علم رکھتے ہیں، ان کے پاس غیب کا علم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا تھا نا. وہ کہتے تھے نا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو، تم اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو، اس کے بارے میں بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو کیا کوئی کہے گا وہاں غیب جانتے تھے؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے
کہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں پر بعض باتیں ظاہر کرتا ہے ان کی نبوت کی صداقت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آنے والے دنوں کے بارے میں جس کے بارے میں خبر دے دی ہے تو آپ غیب جانتے تھے۔ قبر کی زندگی ہو، جنت کی زندگی ہو، جہنم کی زندگی ہو، محشر کی جگہ ہو یا میدان محشر ہو، اس سب کے بارے میں آپ نے بتلا دیا ہے، یا فلاں فلاں ملک فتح ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود سے کہہ دیتے تھے، نہیں، قرآن کہہ رہا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا تھا میرے بھائی، کچھ نہیں بولتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی طرف سے اپنی خواہشات سے نہیں بولتے تھے، جو بھی بولتے تھے آپ کو بلوایا جاتا تھا، آپ کو بتلایا جاتا تھا۔ نبی اپنی طرف سے اگر کچھ بول لیتے نا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا، لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنہ حاجز، کہ اگر یہ اپنی طرف سے کچھ گڑھ لیتے تو ہم اس کے دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور شہرہ کو ہم کاٹ دیتے، تم میں سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کا علم رکھتے نا میرے بھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات ثابت ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ کیا نبی نے کبھی دعویٰ کیا؟ آج کے جو یہ صوفی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کچھ کا علم ہو گیا، سب کچھ کا علم ہو گیا، نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا وہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا نہیں ہوگا اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، اور یہاں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ کا علم تھا۔ خزانے کے اندر دیکھ لیا آپ نے، لوح محفوظ کو جھانک لیا، سب کچھ کا علم ہو گیا آپ کے پاس۔ نہیں میرے بھائی، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ نبی کی ذات میں غلو کرتے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اب دیگر نبیوں کو بھی لے لینا، دیگر نبیوں کو لے لے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈالا تو اس کا علم نہیں ہوا یعقوب علیہ السلام کو کہ کنویں میں ڈالے گئے، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے قمیص کو بھیجا یہ قاصد کو لے کر کے کہ جاؤ، تو اللہ رب العالمین نے یعقوب کو خبر دے دیا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے بعض غیبی امور پر مطلع کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ بعض غیبی امور کے بارے میں بتلا دے تو وہ اب علم غیب کا جاننے والا ہو گیا، اس کے پاس اب غیب کا علم ہو گیا۔ بھائی آپ کو بھی تو قبر کی زندگی کے بارے میں بتلایا گیا ہے نا، قبر میں کیا سوالات ہوتے ہیں، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، بعض چیزوں کے بارے میں معلوم ہے نا، تو آپ بھی تو عالم الغیب ہو گئے نا، آپ کے پاس بھی تو علم ہے نا۔ اور علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا، جانکاری، معلومات، غیب یعنی جو پوشیدہ میں ہے اس کا علم آپ کو ہو گیا، تو آپ بھی عالم الغیب جاننے والے ہو گئے، یعنی غیب جاننے والے ہو گئے۔ تو یہ ڈھکوسلا ہے اور یہ الزام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کی مناسبت سے کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت حاصل تھے نہیں۔ بعض چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ نبیوں میں سے جس کو چاہتا اللہ رب العالمین یا اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے بعض چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے سورہ آل عمران کے اندر، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ تمہیں غیب کے سلسلے میں آگاہ کرے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے کچھ بتلا دیتا ہے، اس کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے۔ بھائی وہی کس کے اوپر آئے گی؟ فرشتہ کس کے پاس آئیں گے؟ جبریل آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تب نہ آپ کو بتلایا جاتا تھا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس سلسلے میں یہ بات ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں آپ بتلائے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، کہ پوچھنے والا پوچھے جانے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں انکار کیا کہ میرے پاس قیامت کا علم نہیں ہے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے نا کہ قیامت کب آنے والی ہے، آپ کو اس کا علم تھا ہی نہیں، تو آپ کیسے بتاتے؟ غیب کے خزانے، بعض چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قیامت سے پہلے
جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں آپ نے آگاہ کیا، بتلایا، قبر کی زندگی کے بارے میں بتلایا، تو یہ خود سے نہیں بتلا دیا، آپ کے پاس خود بخود علم نہیں آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ عطائی علم ہے، عطائی علم۔ میرے بھائی عطا کر دیا گیا تو اب علم کہاں ہے؟ وہ تو نبی تھے نا، رسول تھے، اور بھی رسولوں کو اللہ رب العالمین نے دیا، تو ان کے لیے کیوں غیب کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تو غیب کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے کوئی رسول ہو، جس کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے غیب کے بارے میں مطلع کر دیتا ہے، بتلا دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو بتلائے، لوگوں کو آگاہ کرے، انہیں سمجھائیں کہ اگلی زندگی اس طرح سے ہونے والی ہے۔ وہی اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے بعض کو مطلع کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کیسا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے، غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے، الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے پسند فرماتا ہے اس سے مطلع کر دیتا ہے، لیکن بعض چیزوں کے بارے میں مطلع کر دیتا ہے، بتلا دیتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ وہ غیب جاننے لگ گئے ہیں، اب ان کے پاس غیب کی خبر آ رہی ہے، یعنی غیب کا علم آ گیا ہے اور وہ سب کو جان گئے، تو یہ میرے بھائی غلط ہے۔ غیب کا علم اللہ رب العالمین ہی رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا چاہے دیگر اور نبیوں کی بات ہو، غیب جاننے کا کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا، اور صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ آپ بتلا دیجئے کہ غیب کا علم اللہ ہی رکھتا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، یعنی اپنے سے آپ غیب کا نفی کر دیجئے۔ یہ بھی دلیل موجود ہے کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، کیا صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ نبی غیب جانتے ہیں؟ کیا یہی کہتے تھے جس طرح کہ آج کے یہ پاکھنڈی، یہ صوفی، قبوری، قبر پرست یہ سب دعویٰ کرتے، چیختے اور چلاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، آپ غیب جانتے تھے؟ صحابہ کا یہی عقیدہ تھا۔ اٹھائیں صحیح بخاری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، اور یہ بھی تمہیں اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو اس نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، غیب کا علم اللہ ہی رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈھکوسلا بازی کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطائی ہے اور آپ کو خزانے کا بھی علم ہو گیا، خزانے کا علم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو یہ منع ہے، منع ہے۔ یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے اس طرح سے مت بڑھانا جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا، نصرانیوں نے کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرنا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے اونچے نہ اٹھانا، جو مقام اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے، جس مقام پر مجھے رکھا ہے اسی مقام پر رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے بارے میں علم دے دیا گیا، جن چیزوں کے بارے میں بتلا دیا گیا میرے بھائی، وہی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس سے آگے آپ کے پاس کچھ علم نہیں تھا۔ اور جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ علم محدود تھا۔ اللہ کے پاس ہر کچھ کا علم ہے، اس کا علم محدود نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن نبی کے بارے میں ایسا نہیں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے بارے میں جانتے تھے، ہر کچھ کا علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غیب جان گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غیب کا علم رکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، اور جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بولتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آگاہ کیا جاتا۔ اب دیکھ لیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے ساتھ تھے، بیٹھے ہوئے نا، ایک صحابی آیا عبداللہ ابن ام مکتوم علم سیکھنے کے لیے، دین جاننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے رخی برتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ آپ کو کیا معلوم کہ یہ پاکی حاصل کر لیتا؟ فوراً وہاں آگاہ کیا کہ آپ کا یہ رویہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے حرام کر لیا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ قرآن اترا اور کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں شہد کو حرام کرنے والے؟ یہ اتھارٹی، یہ پاور آپ کو دیا ہے کس نے؟ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ فوراً وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ جاتا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے اور غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو بتلایا، جس چیز کے بارے میں آپ کو باخبر کیا، اسی کے بارے میں آپ کو علم ہو۔ تو جس کے بارے میں آپ کو علم دے دیا گیا، جس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیا گیا، تو وہ علم غیب کہاں رہا میرے بھائی؟ علم غیب کے بغیر بتائے آدمی کو پتہ چل جائے۔ مان لے کہ آپ راستے میں مان لے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے، آپ کو کوئی نہ بتائے، بغیر بتائے آپ کو پتہ چل جائے کہ ایسا ہوا ہے، تب یہاں کہیں گے کہ یہ علم غیب ہے۔ لیکن اگر آپ کو خبر مل جائے، کوئی بتلا دے، تو وہ آپ کے لیے غیب رہا، آپ کو تو بتلایا گیا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی تھی نا، جبریل آتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی نا۔ اب دیکھیں نا، مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ آج کے جو قبوری ہیں، یہ صوفی ہیں، نہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر بھی نہیں ہے، یہ بشر بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، معراج سے، مشرکین کو جب پتہ چلا تو مشرکینوں نے ایک سوال کیا نا کہ آپ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں بیت المقدس گیا تھا، یہ نہیں کہا آپ کہ ہم معراج سے آ رہے ہیں، آپ نے بیت المقدس تک کا ذکر کیا۔ تو سوال کیے کہ اچھا آپ رات میں وہاں سے گئے اور آ بھی گئے، تو آپ بتائیے کہ اس مسجد میں کتنے کھمبے ہیں، کتنے پلرس ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بھائی گئے تھے، نماز پڑھائے تھے، آ گئے وہاں سے، لیکن آپ کے پاس علم نہیں نہ تھا، آپ گنا نہیں نہ تھا کہ بھائی یہ سوال کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ اٹھائیں صحیح مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا گیا، جو بھی سوالات پوچھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے جواب دے رہے تھے۔ آپ کے پاس علم غیب تھا تو آپ کو تو بتا دینا چاہیے، فوراً جواب دینا چاہیے۔ مشرکوں نے پوچھا، روح کے بارے میں پوچھا نا، روح کے بارے میں پوچھا کہ روح کیا ہے، آپ کے پاس علم تھا؟ اگر تھا تو آپ کو فوراً جواب دے دینا چاہیے، وہاں بتلا دینا چاہیے۔ اللہ نے وہی اتارا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ آپ بتلا دیجئے کہ یہ میرے رب کا ایک حکم ہے، یہ حکم ہے، آپ بتلا دیجئے۔ آپ کے پاس علم تھا، پھر بھی آپ خاموش تھے وہاں، پھر بھی آپ وہی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہی کے انتظار کرتے تھے۔ بہت سارے مواقع ہیں آپ کو، یعنی بہت ساری دلیلیں مل جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اتنا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا جتنا کہ امت کے لیے ضرورت تھی، جس میں امت کے لیے خیر اور بھلائی والی بات تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، کیونکہ آپ رسول تھے، آپ پیغمبر تھے، آپ کی ذمہ لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو جنت کی زندگی ہو، جہنم کی زندگی ہو، قبر کی زندگی ہو، اس کے بارے میں امت کے لیے ضرورت تھی، تب نہ امت کو پتہ چلے کہ ہاں اس میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے دنوں کے بارے میں خوشخبری اور بشارت سنانا، اس میں خیر اور اچھائی تھا، جس لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا، آپ نے خود نہیں کہا۔ نبیوں کے بارے میں کیسے علم ہو گیا؟ یعنی پچھلی امتوں کے بارے میں، پچھلے نبیوں کے بارے میں کیسے پتہ چلا آپ کو؟ آپ تو عالم الغیب تھے، آپ غیب جانتے تھے، تو سب کے بارے میں پتہ چل جانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو نبی ہیں، سب کے بارے میں آپ کو
جب عالم الغیب ہوتے ہیں بھائی تو سب کچھ کا علم ہونا چاہیے نا. قرآن اتار کر کے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ بعض کے قصے ہم سنا رہے ہیں آپ کو اور بعض کے نہیں سنا رہے ہیں. قرآن اتار کر کے اللہ نے واضح کر دیا کہ نبی یہ غیب نہیں جانتے. غیب جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو ان کا یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے. یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، سب کچھ اللہ اتارا بتلایا. آپ کو پتہ تھا کہ آپ رسول ہونے والے ہیں؟ نہیں پتہ تھا نا. اللہ نے وہی اتار کر کے آپ کو بتلایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں. آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، تب نہ پتہ چلا ہے. پہلے کیسے پتہ چلا نبی کو؟ پہلے ہی پتہ چل گیا کہ آپ رسول بننے والے ہیں؟ نہیں. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بتلایا اور جہاں بتلا دیا وہ علم غیب نہیں رہا میرے بھائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا تھا. اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ غیب کو بتلانے میں بخیلی نہیں کرتے. اس کو بھی یہ باطل پرست استدلال کرتے کہ دیکھو غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتے، یعنی غیب کا علم تھا. میرے بھائی آپ کے پاس آتا ہے علم، یہ جو جانکاری جو معلومات ہوتی ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہر ایرے گہرے پہ اتارتا ہے کہ جو اس کا جو برگزیدہ ہوتا ہے، اس کا جو منتخب ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ بھیجتا ہے، اسی کے اوپر اتارتا ہے. اسی لیے تو دنیا میں رسولوں کا انتخاب کیا اللہ رب العالمین نے ہر دور میں کہ فرشتے ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آتے اور رسول اپنی قوم کو بتاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بتلایا گیا وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی یہ غیب پر بخیلی نہیں کرتے. یعنی جو کچھ بھی غیب سے ان کے پاس خبریں آتی ہیں، جو کچھ بھی ان کو بتلایا جاتا ہے یہ چھپا کر اپنے پاس نہیں رکھتے، بتلا دیتے تمہیں واضح کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین جہنمیوں کو کیا عذاب دینے والا ہے، قبر میں کیا کیا ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا نہیں ہوگا، اس سب کے بارے میں بعض جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود سے جان گئے تھے، خود سے جان گئے، اور یہ بات بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، اور امت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مطلع کیا، بیان فرمایا. تب جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب نہیں جانتے تھے.